وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 34 ہے۔ آج کا موضوع کیا ہم لوگ شک کرنے والوں میں سے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ان کے دستور سزا کی طرح، اور اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں۔ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی و رہنما نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کے اپنی نبوت کے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ، بس ہمیشہ تم شک میں مبتلا رہے جو تعلیم وہ تمہارے پاس لے کے آئے اس کے بارے میں، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قل تم نے یہ سمجھا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، مرد مومن فرعون کے دربار میں اپنی تقریر کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور گزشتہ سبق میں اس نے یہ کہا تھا کہ اے قوم، میں تم پہ ڈرتا ہوں چیخ و پکار کے دن سے جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤ گے۔
بھاگو گے لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسی کی آج کا سبق اسی کی تقریر کا تسلسل ہے، اور وہ یاد دلا رہا ہے کہ اس سے پہلے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ایک پیغام لے کے آئے تھے، اور اے میری قوم ہمیشہ تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ یہ وہی شک ہے سامعین کرام جس کے بارے میں ہم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہے کیا، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی شک ہے کہ دین کو اختیار کر کے ہماری ظاہری حالت خراب ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایک قسم کا شک ہے۔ دوسرا شک ہمیں اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں بھی ہے۔ مرنے میں تو ہمارا کوئی شک نہیں ہے، بادل ناخواستہ ہماری موت تو آئے گی، لیکن جو مرنے کے بعد زندگی ہے اس کے بارے میں یہ قوم شک میں مبتلا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ میں کون سی قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ 2018۔ یقین نہیں ہے، اور پھر جنت اور دوزخ، اس کے بارے میں بھی ہم شک میں مبتلا ہیں اور ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو یہ ہے سامعین کرام کہ اصل زندگی یہی ہے دنیا کی، اور اسی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، یعنی اسی یقین کے تحت ہم نے اس کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں من حیث القوم، ہمارے معاشرے کی دوڑ یا یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرف دنیا کی طرف، ان کی دوڑ جو ہے دنیا ہی کی طرف ہے۔ دوڑ تو ہم نے ایک اور لگانی ہے، اور وہ دوڑ ہے اللہ کی طرف، وساریو، اور جنت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف، اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ہم نے دوڑ لگانی ہے۔ لیکن یہ ہمیں چونکہ یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ دوڑ لگانے کے لیے قطعاً تیار نہیں، تو اس کی طرف ہم دوڑ لگانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اور یہ وہی حالات ہیں سامعین کرام، اگر میں آپ سے عرض کروں اور اگر آپ میری بات کا یقین کریں، قوم فرعون کے دربار میں جو حالات تھے اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ وہ لوگ ایمان لانے کے لیے، یعنی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی حالات آج ہیں۔ وہی پیغمبر کی ندا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، ساریو الی مغفرہ و جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، وہی پکار ہے، لیکن وہ پکار پہ ہم کان دھرنے کے لیے تیار تھوڑی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں سامعین کرام جو کرنی پڑتی ہیں اور مجھے کرنی چاہیے، اگرچہ آپ اس کو ناگوار سمجھیں یا خوشگوار سمجھیں، جو بھی سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم وہی ایک روٹین کی لائف گزارنا چاہتے ہیں جو ہمارا معاشرہ گزار رہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، دنیا میں تو اجازت ہے، مہلت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں مہلت نہیں ہے، اس میں اصلاح کا وقت نہیں ہے، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہیں پہ ہم اللہ پہ صحیح ایمان لیں اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا کے کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بہرحال فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں رہے، حالانکہ واضح دلائل تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کے جو دلائل ہیں وہ واضح ہیں، دلائل بھی واضح ہیں، ان کی زندگی بجائے خود ایک نمونہ ہے، ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی کوئی اس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ اب کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھجوائے گا۔ اور یہ شکوہ آج بھی ہمارا ہے، عام ہے، کہ بھئی وہ پرانے جو اولیاء کرام تھے، عظام تھے، وہ اب نہیں ہیں، وہ اب کہاں ہیں، کہاں ہیں فلاں کلا کہاں ہیں فلاں۔ میں بزرگوں کے نام نہیں لیتا، لیکن آپ اس شک میں مبتلا ہیں کہ آج کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے نا سامعین کرام، جو بھی اولیاء کرام تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ رسول تو یقیناً نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی آپ لوگ شک میں مبتلا ہیں کہ آج نہیں ہے، پہلے تھے اب نہیں ہیں۔ یہ وہی ہے کہ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ تو مختلف ہے، لفظی ترجمہ کذالک یضل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن میں نے جو ترجمہ کیا وہ ذرا مختلف ہے۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے من ہوا مسرف مرتاب، یعنی جو اسراف حد سے تجاوز کرنے والا ہو، مسرف ہو، مرتاب شک کرنے والا۔ یہ دو صفات ہیں سامعین کرام جس کی وجہ سے انسان کو گمراہی، یعنی یہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کر لیں، یہ دو صفات جو ہیں، اس سے پہلے ایک اور جملہ آیا تھا، اس میں کذاب، جھٹلانے والا، وہ وہاں کی میں نے آپ تشریح کر دی تھی۔ یہاں دو صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مرد مومن کہہ رہا ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو، شکی ہو، تو اس کو وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ جس نے بھی شک کیا اور حد سے تجاوز کیا وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ جس طرح کہ آج سامعین کرام ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور شکی ہیں، شک ہے۔ یہ دیکھیں ہماری تمام زندگی تو روز روشن کی طرح آیا ہے، ظاہر ہے ہمارے اعمال جو ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی ہمیں یقین کا درجہ حاصل ہی نہیں ہے۔ اپنے قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں ان شک، یہ ساری باتیں ہماری، یعنی جو باتیں ہیں یا جو ہمارے اعمال ہیں اس سے ہمارا شک ظاہر ہوتا ہے۔ شک دیکھیں جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے۔ لہم من تحتہم ظلل من النار ومن لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ ان کے یعنی جو دوزخی ہیں ان کے اوپر بھی دوزخ کا سائبان ہوگا، نیچے بھی، اور ان کو پہنائے جائیں گے کپڑے تارکول کے کپڑے جو جلتے ہوں، خود جلتے ہوں، قطران، یعنی آتشگیر مادے کے کپڑے آپ کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، تو نہیں، لباس حریر نہیں، وہ تو ریشم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں، آپ کے نہیں بلکہ جہنمیوں کے کپڑے، وہ تارکول کے ہوں گے، یعنی آتشگیر مادہ ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا حالت ہے، اور پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو آپ ایک آگ کے علاوہ میں ایک انسان کو ڈال دیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں وہ مر جائے گا، یعنی اسے تکلیف تو ہوگی لیکن 10 منٹ بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا جسم مر جائے گا مثال کے طور پہ، یا راکھ بن جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ اسے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہاں جو ہے موت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بات ذرا اچھی طریقے سے سن لیں۔ راحت ہو یا تکلیف ہو، آپ کو وہاں رہنا ہے، وہ زندگی دائمی ہے۔ سامعین کرام، ہم فیہا خالدون کے الفاظ آئے ہیں جنتیوں کے بارے میں بھی اور دوزخیوں کے بارے میں۔ تو یہ دو صفات جو ہیں، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا،
تو شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ خاص طور پہ جو صفات الہیہ ہیں اس کے بارے میں ہمیں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم شک میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے بڑی جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمیں نجات سے ہمکنار کر سکتی ہے، خاص طور پہ ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت الوہیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انما الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بہت سے معبود ہیں۔ عملاً ہم بہت سے خداؤں کی حکم احکامات کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک اللہ تھوڑی، ایک خدا تو نہیں ہے، ایک الہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، معبود بہت سے ہیں۔ شرک تو اسے ہی کہتے ہیں نا سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لیکن ہم عملاً اس میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یقین ہے ہمارا کہ نہیں، اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلا تو میرا نفس ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اکثر مثالیں دیتا رہا ہوں انفرادی طور پہ، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، میاں ہے، بیوی ہے، یہ سب لوگ جو ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے تحت جی رہے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستی بھی ہے، اور اس میں پہلی ہستی جو ہے کہنا ماننے کی وہ میرا نفس ہے۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ جو مثالیں میں بیان کرتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے، بیوی ہے، میاں ہے، بیوی ہے، یہ دونوں جو ہیں اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں، اور بیوی کو معلوم ہوگا، مثال کے طور پہ بیوی کو معلوم ہوگا کہ یہ شوہر کا یہ حق ہے، لیکن وہ اس کا حق نہیں دے گی، یا شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کا یہ حق ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ حق ہم بیویوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر آپ آگے آ جائیں تو اب دیکھیں بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، بھئی کون رکھے گا، ہم تو نہیں رکھ سکتے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں، یعنی ایسے روزہ خوروں کا جو، اور جوان کڑیل جوان جو روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، مثال کے طور پہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، لیکن مال کو خرچ نہیں کرتے، مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے۔ بہت سے ایسے کام ہیں ہماری، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا سوچیں اس بات پہ۔ ہم یعنی دیکھیں، ایک مسلمان گناہگار ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اس کی، لیکن ہمارا جو رویہ ہے یہ باغیانہ ہے، یہ یعنی ان گناہگاروں کا رویہ نہیں ہے، یہ باغیانہ ہے۔ لا نسلم، میں نہیں مانتا، آپ کروا لیں ایک شخص سے، یعنی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ اللہ کے احکامات کی اس سے تکمیل کروا لیں۔ ہم نہیں چاہتے، یہ معاشرہ نہیں چاہتا، مومنانہ روش اختیار کرنا چاہتے نہیں ہیں ہم، اس کے خلاف میرا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی ایسی کسی حکمران نے اوپر سے شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی، یہ تمام معاشرہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں سامنے کرام۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے، یا جب بھی وہ ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت تھا، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے ایک ترمیم تجویز کی تھی قصاص اور دیت کے لیے، اور اس میں یہ ڈرائیور، سڑک پہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، جو چڑھا دیتے ہیں گاڑی، اور اس میں انہوں نے یہ دیت کا نظام تجویز کیا تھا۔ تو بات تو شریعت کی تھی، بات تو سوچنے اور سمجھنے کی تھی، بات تو دلائل سے سمجھنے کی تھی یا سمجھانے کی تھی، لیکن تمام ملک کے ڈرائیور غالباً پہیہ جام کر دیا انہوں نے،
کیا پہیہ جام کر دیا، ہم تو نہیں مانتے۔ اور وہ 2-3 دن ایسے ہڑتال چلی، پھر آخر کار ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، وہ تجویز واپس لینی پڑی۔ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسی اوپر سے کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ اوپر سے نہیں آتی شریعت، یہ تو ہم چاہیں گے تو پھر کچھ ہوگا۔ بس وہ آپ پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرو، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ قوم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک ہے، کیونکہ جو بھی شک کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا، اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتایا تھا کہ تجاوز کرنے والا کون ہوتا ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسرف جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا، دیکھیں انسان کی حد ہے، ہر مخلوقات کی ایک حد ہے، وہ حد سے آگے مجبوراً نہیں بڑھتے کیونکہ وہ مجبور ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بتاتی ہے، لیکن پھر اس کو اختیار اور دے دیا ہے کہ تم اس کے خلاف بھی کر سکتے ہو۔ انسان کی حد، مخلوق کی حد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی بندگی، یعنی اطاعت، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یا وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہماری حد ہے۔ اللہ کے خلاف کسی کا، اللہ کے مقابلے میں ان الحکم الا للہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن ہم نے دیکھیں بہت سے معبود بنا لیے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو حد سے تجاوز کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اطاعت تو اللہ کا حق تھا، لیکن آپ نے یہ حق اور ہستیوں کو بھی دے دیا ہے، نہیں میں نے اپنی بات بھی منوانی ہے، ماننی ہے، میں تو اپنی مرضی سے جیوں گا، مائی لائف اور مائی سٹائل۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب۔ اب یہ کون ہے؟ مرتاب کی یہ گمراہ لوگوں کی تفصیل آ رہی ہے، تھوڑی سی سامعین غور سے سنیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی وجہ ہے یہ کہ اگر کوئی ایسا کرے اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور مومن کے نزدیک بھی یہ بہت ناراضگی کی بات ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہے اور جبار ہے، زبردستی۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 35، تھوڑا سا ذرا غور سے سنیں، ٹائم ذرا کم ہے میرے پاس، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ یعنی مسرف مرتاب کی تفصیل ہو رہی ہے، وہ لوگ جو گمراہ ہیں اس کی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کو دی گئی ہے اس میں جھگڑتے ہیں۔ یجادلون، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات میں ہم عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ہمارے لیے بنا دیا ہے، قرآن ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس میں اب عملاً جھگڑتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پر عمل ہی نہیں کرتے۔ کبر مقتن، اب یہ طریقہ جو ہے، اب یہ دیکھیں یہ ساری ہماری حالات بیان ہو رہے ہیں۔ وہ مرد مومن جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا ہے وہ ہماری صفات بیان کر رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ تو اس میں یعنی گمراہوں کی تفصیل ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ آیت نمبر 34 کی تفصیل ہے آیت نمبر 35 اس میں یعنی یہ ان لوگوں کی صفات۔ اب آپ دیکھ لیں یہ مجادلہ ہم عملاً، مثال کے طور پہ دیکھیں، برا نہ مانے، بیویاں بھی برا نہ مانے، شوہر بھی برا نہ مانے، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور سمجھانا ہی اس درس کا مقصد ہے کہ ہم سمجھ جائیں۔
اب شوہر ہے، بیوی میں تو تکار ہو رہی ہے کسی بھی مسئلے پہ، اب نہ شوہر بیوی کی عزت کر رہا ہے نہ بیوی شوہر کی عزت کر رہی ہے، حالانکہ احترام انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر وہ ایسی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی شوہر اور بیوی میں وہ ہو رہا ہے، یا بیٹی ماں میں جھگڑا ہو رہا ہے کسی بھی بات پہ، یا باپ بیٹے میں ہو رہا ہے، یا اسی طرح کہیں بھی آپ وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم عملاً جھگڑ رہے ہیں۔ ہماری ساری جو زندگی ہے وہ اس پہ گواہ ہے، دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یجادلون فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑ رہے ہیں۔ سود جو ہے حرام ہے، ہماری حکومت اس کے خلاف لڑ رہی ہے، ابھی بھی پیٹیشن موجود ہے، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، حکومت نے پیٹیشن دائر کی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، سود کو ختم نہیں کر سکتے، اس پہ ہمارا تمام نظام زندگی چل رہا ہے، اور نئی نئی سودی اسکیمیں آ رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور گورنمنٹ سیکٹر سے بھی، سودی وہ ہیں مختلف چیزیں ہیں سامعین کرام۔ تو یہ جھگڑا ہے، کیا ہے؟ جھگڑا ہے، اور یہ عملاً ہم جھگڑ رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس اتنی ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس پہ دوبارہ بھی بات کروں۔ کبر مقتا عند اللہ، بہرحال یہ جو ایک آیت ہے یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، یہیں تک ہمارا مضمون ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک دو جملے میں کہہ دوں کہ یجادلون، آپ یہ دیکھیں قرآن ہے، یہ نصیحت ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تاریخی قصہ ہے اور مرد مومن کھڑا ہو گیا اور فرعون کے دربار میں یعنی وہ نصیحت کر رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک سوچ ہے ہماری کہ بھئی یہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور جہاں یہ نازل ہوا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بعض لوگ ان میں سے، کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھا، یہ فلاں فلاں شخص کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ منافقین مدینہ کے لیے تھی، یہ مہاجرین سابقون الاولون کے بارے میں ہے یہ آیت۔ ایسا میں سنتا رہتا ہوں۔ بھائی پھر تمہارے لیے کیا ہے اس قرآن میں؟ تم نے قرآن کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وغیرہ وغیرہ کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ وہاں کے لیے ہے۔ مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ منافقین کیا آج کے معاشرے میں موجود ہیں؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا، بھئی یہ کون سا سوال ہے؟ اور بہرحال یعنی دیکھیں، یہ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے، ہم نے اسے وہاں تک محدود کر دیا، منافقین مدینہ تک، کہ یہ تو وہ لوگ تھے، یہ آیات جو ہیں یہ منافقین مدینہ کے بارے میں تھی۔ ہمیں اپنا ذکر تو یہاں پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارا ذکر تو ہے نہیں اس قرآن میں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب میں نے انزلنا الیکم کتابا، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب اکرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اے فرعونیوں تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آئے، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ توحید کی، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو جو تعلیم وہ لے کے آئے اس کے بارے میں ہمیشہ تم شک میں مبتلا رہے، یعنی ایمان نہیں لائے ان پہ۔ حتی اذا ہلکا،
یہاں تک کہ جب وہ مر گئے، وفات پا گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم یہ سمجھے اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے ہر شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ Joseph had come to you with clear revelations, but you continued to doubt what he came to you with, until, when he perished, you said, God will never send a messenger after him. Thus God leads astray the outrageous skeptic. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔